السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنہ کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ اگر ہم احادیث طیبات کی طرف دیکھیں تو سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ حدیث نمبر 4077 اور مستدرک للحاکم میں حدیث نمبر 8768 میں ہے، اس کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کو مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہ ہوگا۔ اس کی دو آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، لکھا ہوگا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ بھاری برکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال، ایک آنکھ سے نابینا، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ احادیث طیبات میں دجال کے ظہور کے لیے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی، جیسا کہ ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب التحفۃ المعی میں یوں بیان کیا گیا ہے: دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے آوان و انصار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے، وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف سے نکلنے کے لیے تمہیں کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا کہنا ہے، دجال کی شعبدہ بازی وغیرہ کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہوگا، یا ممکن ہے مسلمان یہ بطور تشبیہ کے کہیں اس کی حرکتیں اور ایذا رسانیاں جنات کی طرح لگیں گی۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا، پھر اس کے پیدا کردہ شکوک و شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس کو مسیح کو آل داؤد سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے دجال کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوگا، وہ تاہم اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے کے لیے کرے گا۔ دجال کی طاقتوں کا اندازہ مندرجہ ذیل حدیثوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی، جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا، مطلب اس کے پاس غذا کی فراوانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال کے ساتھ ایک دریا آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ نے فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔
وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لیے دوبارہ زندہ کر دوں تم کیا کرو گے؟ کیا تم شہادت دو گے کہ میں تمہارا خدا ہوں؟ بدو کہے گا ہاں۔ چنانچہ 2 شیاطین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو، یہ تمہارا خدا ہے۔ دجال کسی دیہاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ دجال شیاطین اس دیہاتی کو اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے، کسی علاقے میں گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، پس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مدینہ میں داخلہ ممنوع ہوگا، وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کہے گا میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم ہی وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں کیا تم میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا، پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے زیادہ بہتر جان گیا ہوں۔ دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس میں تمام قدرتی وسائل ہوں گے، بارش، فصلیں، قحط، خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا، اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پہ قدرت رکھے گا، زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا کیونکہ وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔